عمل عمل بلا حساب ہی تو اس تو بخشنا یا ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور مولا جو یہ عمل کر پا رہے ایک اور ہے مولا اس سے ہمیں اخلاص نظر نہیں آتا نہ دعا میں اخلاص ملتا ہے نہ عمل میں اخلاص ملتا ہے اللہ ہم کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائے ہمارے اعمال ہمارے منہ پر نہ مار دیے جائے عمل نہیں مولا ہمارے عمل نہیں صرف تیری رحمت صرف تیری رحمت صرف تجھ سے تیرے عدل کا نہیں اللہ تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کر رہے اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے اللہ محض اپنے فضل سے بس اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں ہمارا مقدر کر دے تیری رضا اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے ہمارے ماں باپ اہل و عیال عزیز و قاری سب پر رحمت نازل کر دے آج کس طاق رات کا واسطہ رب کائنات تجھے انصار و صحابہ کی محبتوں کا واسطہ دیتے یا اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کر دے اللہ مسلمانوں میں محبت اور اتفاق عطا کرتے اور مسلمانوں میں محبت اور اتفاق دے دے ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کا ہمیں محافظ بنا دے مولا ایک خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آنکھ کی عجب بچ پڑا کیا ہو گیا ہے اللہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے جانو مال کو لوٹا جا رہا ہے مولا اے رب کریم تیرے حبیب کی امت پر ایسی نظر رحمت کر دے آج کس طاق رات کا واسطہ ایسی نظر رحمت کر دے یا اللہ یہ شراب کی عادتیں چھوٹ جائے یہ جوئے کی عادتیں چھوٹ جائے یہ گانے بازوں کی عادتیں چھوٹ جائے یہ بدکاری کی عادتیں چھوٹ جائے یہ تیری نافرمانی اور تیرے حبیب کی نافرمانیوں کی عادتیں چھوٹ جائے مولا نماز قضا کرنے کی عادتیں چھوٹ جائے دل نیکیوں میں لگ جائے دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے یا اللہ یہ دل جو ہمارا گناہوں میں چلا جاتا ہے نا اللہ یہ دل جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے جہاں تیری نافرمانی اس طرف دل بھاگتا رہتا اللہ اے قلبوں کو پھیرنے والے ہمارے قلب کو تیری فرما برداری عطا کر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ اللہ کرم کر دے بہت بہت برا حال ہے مولا بہت برا حال ہے تیرے حبیب کی امت کا بہت برا حال ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے پرہیزگاری عطا کر دے اللہ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے ہماری مغفرت کر دے جن کی مغفرت ہو گئی اللہ ان کی فہرستوں میں ہمارا نام شامل کر دے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے
میری دعا آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک تو ایسے گزر گیا جیسے وہ آیا ہی نہ تھا. وہ کوتاہیوں اور نیکوکاروں کی نیکیوں پر گواہ بن چکا ہے. جس کے حصے میں نفع یا نقصان آیا وہ اسے حاصل ہوگا. ہائے گناہگار کی حسرت، اس نے وقت ضائع کر دیا. ہائے میرے وقت ضائع کر دیا. ہائے اختیار رکھنے والے کی محرومی. ایسا لگتا ہے گویا اس نے موت سے امان لے رکھی ہے. شاید تقدیر اسے دوسرے رمضان تک مہلت دے دے گی. یہ تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے گویا اس نے موت سے امان لے رکھی ہے، یا شاید تقدیر اسے دوسرے رمضان تک مہلت دے دے گی. یہ تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس سے تمہارے آنسو ختم کر دیے ہیں اور خود بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اب جدا ہونے والے کے لیے رونا کہاں ہے؟ بھلائی کرنے والے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کی پیروی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم، ماہ رمضان کے روزوں اور شب داری کا زمانہ کتنا اچھا ہے. اس کے اوقات میل کچیل کی آفات سے کتنے صاف و شفاف ہیں. اس میں تلاوت کے کلام پاک میں مشغول ہونے میں کتنی لذت ہے. ایک کاش میں جان لیتا کہ کس نے ماہ رمضان میں واجبات اور سنتوں کا اہتمام کیا، کس نے اس میں اپنے عمل کی عمارت کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، کس نے لوگوں کے سامنے چھپ کر اخلاص سے عبادت کی، اور کون روزے کی آفات اور آزمائش سے محفوظ رہا. پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا گھر نہیں اس کی راحت گریا وزاری میں ہے. اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جسے اس کے گھر والے، بھائی اور پیچھے والے بھول جائیں گے. گناہوں نے ہمارے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے. یہ کب نیکیوں سے سفید ہوں گے؟ اب وقت ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریا وزاری کی کثرت کر لو اور بلند آواز سے اس طرح دعا کرو، یا الہی عز و جل ہمیں اپنے شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کر. تقوی اور ہمارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش سامان بنا دے، اور اس ماہ غفران میں ہمیں گناہ گاروں میں شمار نہ کر. اور اے ارحم الراحمین بروز قیامت ہمیں خوف سے امان عطا فرما دے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ بس گزر ہی گیا. آج دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ رمضان کی اب آخری گھڑیاں ہیں. کل الوداع ماہ رمضان کا اجتماع فیضان مدینہ میں ہی ہوگا. پتہ چلا ہے کہ کل دنیا کے کئی ممالک میں عید ہو رہی ہے. نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ ہم ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکے اس کا اقرار کرتے ہیں. ہمیں اپنے کرم سے معاف کر دے اور ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کر جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے
اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کل عصر کی یہاں جماعت 5:45 بجے ہے فیضان مدینہ میں، اور اس کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع شروع ہو جائے گا، تلاوت و نعت و مناجات، اور پھر الوداع پڑھی جائے گی، اور پھر آخر میں دعا ہوگی۔ عاشقان ماہ رمضان اپنے غمگین دل کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خوف میں، اپنے حبیب کی یاد میں اور ماہ رمضان کے غم میں رونے والی آنکھ عطا فرما دے، غم زدہ دل عطا فرما دے، کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روتا ہے، اس کی بڑی بڑی برکت ہے۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچی، اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں جاتی رہی، اور وہ کہ جس سے اللہ عز و جل کے خوف سے مکھی کے سر کی مثل آنسو بہا۔ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا، جن کے صدقے طفیل ہمیں یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماہ رمضان نصیب ہوا، دعا فرمایا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑے پتھر ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ دعوت اسلامی کے اس سنت و بڑے مہکے مہکے مدنی ماحول میں جہاں بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں، ان کا شمار نہیں ہے، وہیں اس پرکیف اور پرسوس مدنی ماحول میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونے والی آنکھوں کا تحفہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ پچھلے سال مجھے یاد ہے کتنے اسلامی بھائی دیکھے، ایک اسلامی بھائی کا وہ آپ نے بھی کل کلپ دیکھا ہوگا، جن کو چاند رات جو رمضان المبارک رخصت ہوا تو جب ان سے تاثرات لیے گئے تو وہ یہ کہتے ہوئے روئے جا رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رو رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے۔ یہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے عطا کر دیا۔ آپ بھی اس مدنی ماحول میں آ جائیے، باہر غفلت ہی غفلت ہے، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، گناہوں سے بلانے والے ہر طرف گویا کہ جیسے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پکار رہے ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آج امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور بری صحبت سے بچنے کے جو مدنی پھول عطا کیے ہیں، یہ گرے سے باندھنے والے ہیں، جو اس سے صرف نظر کرے گا اور پھر سے اسی صحبتوں میں چلا جائے گا تو وہ اپنے لیے بہت بڑا نقصان اٹھائے گا، بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ اور جو ان مدنی پھولوں کو
اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اس کو عملی جامہ پہنائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے راحت ہی راحت اور برکت ہی برکت ہوگی۔ تو نیت کر لیجئے کہ اب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، اور جہاں بھی رہیں گے اپنے شہر کے ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے، اپنے علاقوں میں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لازمی شرکت کریں گے۔ یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے گا۔ اس میں روزانہ آپ کی حاضری آپ کو ماحول کی جو برکت ہے نا اس سے فیضیاب کرتی رہیں گی، اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا اجتماع ہوگا اور مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں شرکت کی برکت سے اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مدنی ماحول پر استقامت کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی کامل محبت اور غم رمضان کامل طور پر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب